الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین۔ معزز سامعات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم دیکھ رہے ہیں رزق کی کنجیاں قرآن و سنت کی روشنی میں، تو آئیے میں اس کی 7ویں قسط آپ لوگوں کے سامنے رکھتی چلوں۔ شرعی علم کے حصول کے لیے وقف ہونے والوں پر خرچ کرنا۔ رزق کے اسباب میں سے ایک سبب یہ ہے کہ جو لوگ اپنے آپ کو علوم شریعہ کے حصول کرنے کے لیے وقف کر دیں، ان پر خرچ کیا جائے۔ اس بات کی دلیل اس حدیث مبارکہ سے ملتی ہے کہ امام ترمذی اور امام حاکم نے حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی کیا ہے، روایت کی ہے کہ انہوں نے فرمایا، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے مبارک میں 2 بھائی تھے۔ ایک علم کے حصول کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں حاضر ہوتا اور دوسرا حصول معاش کے لیے سعی و کوشش کرتا۔ حصول معاش کے لیے جد و جہد کرنے والے نے اپنے بھائی کی شکایت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، شاید کہ تمہیں رزق اسی کی وجہ سے دیا جا رہا ہے۔ اس حدیث شریف میں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حصول رزق کے لیے جد و جہد کرنے والے کو جو حصول علم میں مشغول اپنے بھائی کی شکایت لے کر آیا ہے، یہ بات سمجھائی کہ اپنے بھائی پر خرچ کر کے اس کا احسان جتلانا درست نہیں ہے۔ وہ تو یہ خیال کر رہا ہے کہ وہ محنت و مشقت کر کے کما رہا ہے اور اس کا بھائی صرف کھا رہا ہے، حالانکہ شاید جو رزق اس کو میسر آتا ہے اس کی اصل وجہ حصول علم میں مشغول بھائی ہی ہو۔ ملا علی قاری جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے قول مبارک لعلک ترزقون بہ کی شرح کرتے ہوئے تحریر کرتے ہیں، ترزق صیغہ مجہول ہے، اس سے مراد یہ ہے کہ مجھے امید ہے یا اندیشہ ہے کہ تجھے رزق ملنے کا سبب تیری ہنرمندی یا کاریگری نہیں ہے، بلکہ تجھے تو اپنے طالب علم بھائی جو پڑھنے میں مشغول ہے اس کی برکت کی وجہ سے رزق مل رہا ہے، لہٰذا تو اس پر خرچ کرنے کا احسان نہ جتلایا کر۔ علامہ طیبیہ فرماتے ہیں کہ آپ کے قول شریف لعلک میں وارد شدہ لعل کے بارے میں 2 احتمال ہیں۔ ایک یہ کہ اس کا تعلق جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہو تو یہ قطعیت اور ڈانٹ اور سرزنش پر دلالت کرتا ہے، جس طرح ایک دوسری حدیث شریف میں یوں آتا ہے، فَهَلْ تُرْزَقُونَ إِلَّا بِزُعَائِكُمْ، تمہیں فقط تمہارے کمزوروں کی وجہ سے رزق ملتا ہے۔ دوسرا احتمال یہ ہے کہ اس کا تعلق مخاطب سے ہوتا کہ اسے غور و فکر کی ترغیب دے کر عدل و انصاف پر آمادہ کیا جائے۔ بعض علماء امت نے یہ بھی فرمایا کہ علم شرعی کے حصول کے لیے اپنے آپ کو وقف کرنے والے درج ذیل آیت کریمہ میں مذکور لوگوں میں شامل ہوں گے، یعنی خیرات ان محتاجوں کے لیے جو اللہ تعالی کی راہ میں جہاد کے لیے یا دین کا علم حاصل کرنے کے لیے بند کیے گئے ہیں، زمین میں سفر نہیں کر سکتے، جو ان کا حال نہیں جانتا وہ انہیں ان کے سوال نہ کرنے کی وجہ سے مالدار سمجھتا ہے، تو ان کا چہرہ دیکھ کر ان کو پہچان لے، لوگوں سے لپٹ کر وہ نہیں مانگتے، اور تم جو مال بطور خرچ کر رہے ہو بس تحقیق اللہ تعالیٰ اس کو جاننے والا ہے۔ امام غزالی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، اپنے صدقات ایسے لوگوں تک پہنچانے کا اہتمام کرنا چاہیے جن کی وجہ سے صدقات کی قدر و قیمت میں اضافہ ہو، جیسے اہل علم پر صدقات خرچ کرنا، کیونکہ اس سے ان کو حصول علم میں مدد ملے گی، اور اگر نیت درست ہو تو علم سب سے اعلیٰ عبادت ہے۔ امام عبداللہ بن مبارک اپنی خیرات اہل علم کو دیتے، جب ان سے کہا گیا آپ اپنی خیرات کی تقسیم میں دوسرے لوگوں کو بھی شامل کر لیجئے، تو فرمانے لگے، میں منصب نبوت کے بعد کسی ایسے منصب کو نہیں جانتا جو علماء کے منصب سے اعلیٰ و افضل ہو۔ اگر علماء میں سے کسی کا دل اپنی حاجت و ضرورت پوری کرنے میں مشغول ہو گیا ہو
تو نہ وہ علم کے لیے فارغ ہوگا اور نہ علم سیکھنے کے لیے پیش قدمی کرے گا۔ ان کو علم کے حصول کی خاطر فارغ کرنا افضل ہے۔ خلاصہ کلام یہ ہے کہ جو شخص رزق کے حصول کا خواہش مند ہو وہ اپنا مال ان لوگوں پر خرچ کرے جو علم شرعی حاصل کرنے کے لیے اپنے آپ کو وقف کر چکے ہیں اور محنت کر رہے ہیں، اور اس وقت وہ دنیا کمانے کی فکر نہیں کرتے اور وہ نہیں کما سکتے۔ آئیے یہ کنجی بھی میں سمجھتی ہوں میں اور آپ حاصل کر سکتے ہیں اگر چاہیں تو۔ ایسے لوگوں کو ہم دیکھیں آج کے دور میں، ایسے بہت نوجوان لڑکے اور لڑکیاں ہیں جو دین کا علم حاصل کرنا تو چاہتے ہیں لیکن ان کے پاس پیسہ میسر نہیں آتا، تو ایسے لوگوں کو ڈھونڈ کر ان کی مدد کیجیے گا۔ تو یہ کنجی انشاءاللہ ثم انشاءاللہ میں اور آپ کوشش کریں گے کہ اللہ رب العالمین کے خزانے میں لگائیں۔ آئیے رزق کی ایک اور اہم کنجی میں آپ کو دیتی چلوں، وہ یہ ہے کہ ہم کمزوروں کی مدد کریں۔ ہم کمزوروں کی مدد کریں، اللہ تعالی ہماری مدد کرے گا اور ہماری روزی کشادہ کرے گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تمہاری مدد کی جاتی ہے، تمہیں روزی روٹی دی جاتی ہے کمزوروں کی مدد کرنے کی وجہ سے، کہ ہم کمزوروں کی مدد کریں، ان کے دکھ سکھ کو سمجھے، مستقل وقت میں ان کے کام آئیں۔ ایسے کام کہ دیکھیں کمزور بہت سے ہمارے اطراف اکناف رہتے ہیں لیکن ہم پوچھ کر بھی نہیں دیکھتے۔ کسی گھر میں یہ عالم ہوتا ہے کہ میاں بیوی دونوں زندہ ہیں، تھوڑا وقت تھوڑا عرصہ گزر جاتا ہے، ایک فوت ہو جاتا ہے، دوسرا ایک چاہے وہ مرد ہو یا عورت ہو وہ اکیلا ہے، زندگی کے ایام آخری گزار رہا ہے اکیلے، اور ہم جاتے بھی نہیں، ہم غور و فکر بھی نہیں کرتے، ہم کو احساس بھی نہیں ہوتا کہ ان کا کھانا پانی کہاں سے آ رہا ہے، ہم کو مدد کرنا ہے، یہ عمل ہمارا نہیں ہوتا۔ تو ہم دیکھیں شاید ہمارے محلے میں، شاید ہمارے اپنے خاندان میں ایسے لوگ اگر ملیں تو ہم ایسے لوگوں کی مدد کریں۔ اگر ہم ایسا کریں گے تو اللہ تعالی ہماری مدد کرتا ہے اور ہمارے لیے رزق کے دروازوں کو کھول دیتا ہے۔ حصول رزق کے اسباب میں سے ایک اہم سبب ہے یہ کہ کمزور، ناتواں، بے آسرا، بے سہارا لوگوں کے ساتھ احسان کرنا۔ اس بات پر ایک حدیث شریف بتاتی چلوں، امام بخاری رحمت اللہ علیہ حضرت مصعب بن سعد رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ حضرت سعد رضی اللہ تعالی عنہ نے بیان کیا کہ اپنے سے کمزور لوگوں پر برتری حاصل ہے تو جناب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تمہاری مدد صرف تمہارے کمزوروں کی وجہ سے کی جاتی ہے اور انہی کی وجہ سے تمہیں رزق دیا جاتا ہے۔ پس جو شخص یہ پسند کرے کہ دشمنوں کے مقابلے میں اللہ تعالی اس کی نصرت و تائید فرمائے اور رزق کے دروازے اس پر کھول دے تو کمزور، ناتواں، ضعیف، بے آسرا اور بے سہارا مسلمانوں کی عزت و تکریم کرے اور ان کے ساتھ بھلائی اور احسان کا سلوک کرے۔ ایک اور حدیث شریف میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ جو شخص انہیں راضی اور خوش کرنا چاہیں وہ امت کے کمزور لوگوں کے ساتھ احسان کریں، اور وہ حدیث مبارکہ صلی اللہ علیہ وسلم پیش کی۔ حضرت آئمہ احمد، ابو داؤد، ترمذی، نسائی، ابن حبان اور حاکم حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے فرمایا، میں نے جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو ارشاد فرماتے ہوئے سنا، میری رضا اپنے کمزور لوگوں کے ساتھ احسان کر کے حاصل کرنے کی کوشش میں ہے، کیونکہ تمہیں اپنے کمزور و ضعیف لوگوں کی وجہ سے رزق اور نصرت ملتی ہے۔ ملا علی قاری جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ارشاد گرامی کے مطابق اس کی شرح کرتے ہوئے تحریر کرتے ہیں، اپنے فقیر لوگوں کے ساتھ احسان کر کے میری خوشنودی حاصل کرنے کی کوشش کرو، اس سے رزق اور نصرت و تائید ملتی ہے۔ جس کسی نے فقیر اور کمزور لوگوں کے ساتھ احسان کر کے اللہ رب العالمین کے
اللہ رب العالمین کے حبیب جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو راضی و خوش کیا، اس پر ان کے رب رحیم و رحمان راضی و خوش ہوں گے، دشمنوں کے خلاف اس کی نصرت و اعانت فرمائیں گے اور اپنی کرم نوازی سے اس پر رزق کے دروازے کھول دیں گے۔ آئیے ایک اور کنجی میں آپ لوگوں کے ہاتھ میں دیتی چلوں کہ وہ یہ ہے اللہ تعالی کی راہ میں ہجرت کرنا۔ رزق کے اسباب میں سے ایک اہم سبب اللہ تعالی کی راہ میں ہجرت کرنا ہے۔ اس موضوع کے متعلق گفتگو انشاءاللہ تعالی ہم کریں گے دو نقطوں کے تحت۔ نمبر 1، اللہ تعالی کی راہ میں ہجرت کا مفہوم۔ نمبر 2، اللہ تعالی کی راہ میں ہجرت کر کے رزق کا سبب ہونے کی دلیل۔ پہلا دیکھتے ہیں اللہ تعالی کی راہ میں ہجرت کا مفہوم کیا ہے۔ امام راغب اصفہانی اس کی تعریف کرتے ہوئے فرماتے ہیں، دار الکافر سے دار الایمان کی طرف جانا، جیسا کہ مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ کی طرف ہجرت کی گئی۔ ہجرت کے لیے ضروری ہے، جیسا کہ سید محمد رشید رضا نے بیان فرمایا، کہ وہ حقیقی طور پر اللہ تعالی کی راہ میں ہو۔ ہجرت کرنے والے کا مقصد اللہ تعالی کے حکم اور مرضی کے مطابق اقامت دین اور اہل ایمان پر ظلم و زیادتی کرنے والے کافروں کے مقابلے میں مومنوں کی نصرت و تائید ہو۔ اللہ تعالی کی راہ میں ہجرت کرنے کے نیک سے رزق کے اسباب، اس کی دلیل بھی میں اور آپ دیکھتے چلے۔ درج ذیل آیت مبارکہ اللہ تعالی کی راہ میں ہجرت کے رزق کا سبب ہونے پر دلالت کرتی ہے، جیسا کہ فرمایا وَمَن يُحَاجِرْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ يَجِدْ فِي الْأَرْضِ مُرَاغَمًا كَثِيرًا وَسَعًا۔ اور جو کوئی اللہ تعالی کی راہ میں اپنا وطن چھوڑ دے، وہ زمین میں رہنے کی بہت جگہ اور روزی میں کشادگی پائے گا۔ اس آیت شریفہ میں اللہ تعالی نے اپنی راہ میں ہجرت کرنے والوں کو دنیا میں دو انعامات میسر آنے کی بشارت دی ہے۔ پہلا انعام مراغمن کثیرہ اور دوسرا انعام سعا۔ اور مراغمن کثیرہ سے مراد، جیسا کہ امام راضی رحمت اللہ علیہ نے بیان فرمایا ہے، یہ ہے کہ اللہ تعالی کی خاطر اپنے شہر کو چھوڑ کر دوسرے شہر میں جانے والا اس شہر میں خیر و نعمت پائے گا، اور یہ بات پہلے شہر والوں کے لیے ذلت و رسوائی کا سبب ہوگی، کیونکہ جب وطن چھوڑ کر جانے والے کے دوسری جگہ کے معاملات اور اس کی خبر وطن کے لوگوں کو پہنچے گی تو وہ اس کے ساتھ اپنے برے سلوک کی وجہ سے شرمندہ ہوں گے اور انہیں ذلت اور رسوائی کا احساس ہوگا۔ اور وسعہ سے مراد رزق میں وسعت اور کشادگی ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، امام ربی، امام اسحاق، امام عطا اور جمہور علماء امت نے سعہ کی یہی تفسیر بیان فرمائی ہے۔ امام قتادہ رحمت اللہ علیہ سعی کی تفسیر میں فرماتے ہیں، گمراہی کی تنگی کے بجائے رشد و ہدایت کی وسعت اور فقر کی بجائے تونگری۔ امام مالک رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، الساعة ساعة البلاد سے مراد شہروں کی وسعت ہے۔ اسی طریقے سے ان تینوں قول پر تبصرہ کرتے ہیں۔ امام مالک کی تفسیر عربی زبان کی فصاحت کے سبب سے زیادہ قریب ہے، کیونکہ زمین اور ٹھکانوں کی کشادگی کی وجہ سے رزق کی فراوانی، غموں سے سینوں کی آزادی اور اسی طرح کی دیگر آسانیوں کے اسباب میسر آتے ہیں۔ آیت کریمہ کی تفسیر کے متعلق مذکورہ بالا تینوں اقوال میں سے جو قول بھی لیا جائے، اس میں اللہ تعالی کی راہ میں ہجرت کی وجہ سے رزق کی وسعت اور فراخی کا وعدہ براہ راست یا بالواسطہ موجود ہے، اور اللہ رب العزت کا وعدہ حق اور سچا ہوتا ہے۔ ان وعد اللہ حق ولکن اکثرهم لا يعلمون، بے شک اللہ کا وعدہ سچا ہے لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے اور وہ اپنے وعدے کی خلاف ورزی فرماتے ہیں۔ وعد اللہ لا يخلف اللہ وعدہ ولکن اکثر الناس لا يعلمون، یہ اللہ تعالی کا وعدہ ہے، اللہ تعالی اپنے وعدے کی خلاف ورزی نہیں کرتے، اکثر لوگ اس بات کو نہیں جانتے۔ تاریخ عالم اس
وعدے کی سچائی پر دلالت کرتی ہے اور آج بھی اس وعدے کی صداقت عیاں ہے۔ تاریخ اسلام سے معمولی واقفیت رکھنے والے شخص کی بھی اس بات سے بے خبر نہیں کہ جب حضرات صحابہ رضوان اللہ اجمعین نے اللہ تعالیٰ کی خاطر ہجرت کر کے مکہ مکرمہ میں اپنے عزیز و اقارب، گھروں اور ساز و سامان اور مال و دولت کو چھوڑا تو اللہ رب العالمین نے انہیں سرزمین شام، ایران اور یمن کے خزانوں کی چابیاں عطا فرما دی۔ شام کے سرخ محلات اور مدائن کے سفید محلات کا انہیں مالک بنا دیا۔ صنعاء کے دروازے ان کے لیے کھول دیے اور خیسر و کسرا کے خزانے ان کے قدموں میں ڈھیر ہو گئے۔ امام رازی رحمت اللہ علیہ مذکورہ بالا آیت کریمہ کی تفسیر کا نچوڑ یوں بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں، آیت کریمہ کا خلاصہ یہ ہے کہ گویا اس میں کہا گیا ہے، اے انسان، اگر تو وطن سے ہجرت اس خدشے کی وجہ سے ناپسند کرتا ہے کہ تجھے پردیس کی مشقتوں اور مصیبتوں کو جھیلنا پڑے گا تو اس اندیشے کو اپنے دل اور دماغ سے نکال دے۔ جہاں تو ہجرت کر کے جائے گا وہاں تجھے اللہ رب العالمین اتنی زیادہ نعمتیں اور اتنا بلند مقام عطا فرمائیں گے کہ جنہوں نے تجھے وطن سے نکالا اور تیری اس حالت و کیفیت کو دیکھ کر ذلت و رسوائی محسوس کریں گے اور ہجرت کرنا تیرے لیے رزق کی فراخی اور وسعت کا سبب بن جائے گی۔ تو معزز سامعین، یہ کچھ کنجیاں تھی، یہ کچھ چابیاں تھی اللہ رب العالمین کے خزانے کی۔ ہم غور کر کے دیکھیں کہ اللہ رب العالمین نے خزانہ تو اپنے پاس رکھا لیکن اس کی کنجیاں ہم تمام کو نصیب فرمائی۔ اگر ہم چاہیں تو ان کنجیوں کو اللہ رب العالمین کے خزانے میں لگا سکتے ہیں۔ جیسا میں نے یہاں پر 10 یا 11 کنجیاں بتائی، جس میں سے پہلی کنجی توبہ و استغفار تھی اور دوسری کنجی تقویٰ تھی، یعنی زندگی میں تقویٰ لانا۔ تیسری کنجی تھی اللہ رب العالمین پر بھروسہ کرنا اور چوتھی کنجی تھی اپنے آپ کو اللہ رب العالمین کی عبادت کرنے کے لیے فارغ کر لینا، یعنی پہلے عبادت کی جائے پھر اس کے بعد اللہ رب العالمین کا فضل تلاش کیا جائے۔ پھر ایک اور کنجی آپ لوگوں کے سامنے میں نے رکھی، وہ تھی صلہ رحمی کرنا، لوگوں کے ساتھ حسن سلوک کرنا، لوگوں کے ساتھ اچھا رویہ کرنا، لوگوں کی ضرورتوں کو سمجھنا۔ پھر چھٹی کنجی میں نے یہ رکھی کہ اگر اللہ نے مال دیا ہے تو حج و عمرہ بار بار کرنا چاہیے۔ 7ویں کنجی اپنے بھائیوں کی مدد کرے اور 8ویں کنجی اللہ کے راستے میں مال خرچ کرنا۔ جب مال خرچ کرنے کی بات آتی ہے تو ہمارا دل چھوٹا ہو جاتا ہے، ہم بخیلی کرنے لگتے ہیں، تو یہاں اللہ رب العالمین نے بتایا کہ اگر رزق کی کنجیاں تمہیں چاہیے تو اللہ کے راستے میں اپنا مال خرچ کرو۔ پھر 9ویں کنجی میں نے آپ لوگوں کے سامنے رکھی کہ جو علم حاصل کرے، یعنی شرعی علم حاصل کرے، اس کی مدد کرنا چاہیے، اس کے اوپر پیسہ لگانا چاہیے۔ آج ماحول میں ایسے لڑکوں کو ڈھونڈے جو علم شرعی حاصل تو کرنا چاہتے ہیں لیکن سوچتے ہیں کہ اگر ہم علم حاصل کرنا شروع کر دیں تو ہمارے گھر بار کو کون دیکھے گا، گھر بار کو کون پالے گا۔ تو ایسے بچوں کو آگے کریں اور پڑھنے کے لیے ان کی مدد کریں۔ ایک اور کنجی اسی طرح دین کو بچانے کے لیے وقت آیا تو ہجرت کریں تو اللہ تعالی اور رزق ہمارا بڑھا دے گا۔ آخر میں اللہ رب العالمین سے دعا گو ہوں کہ اللہ رب العالمین ان تمام کنجیوں کو ہم تمام کو اللہ رب العالمین کے خزانے میں لگانے والے بنائے۔ الہ العالمین ہم تمام کی زندگیوں میں سکون و چین نصیب فرمائے، جو بھی پریشانیاں ہماری زندگیوں میں ہیں اسے دور فرمائے۔ الہ العالمین ہر چھوٹی بڑی بیماری سے ہم تمام کی حفاظت فرمائے، ہم تمام کو صحت و تندرستی نصیب فرمائے۔ الہ العالمین ہم تمام کو رزق حلال نصیب فرما۔ یا ارحم الراحمین اے مولا ہم تمام کے والدین کا سایہ تادیر صحت و تندرستی کے ساتھ ہم پر قائم و دائم فرما۔ جس کے والد یا والدہ گزر چکے ہیں الہ العالمین ان کے قبروں کو نور سے بھر دیجئے۔ اے الہ العالمین اے ساری کائنات کا بادشاہ، ہم کو جب تک زندہ رکھے ایمان و اسلام پر زندہ رکھنا اور جب ہمیں موت دے تو ایمان و اسلام پر موت دینا۔ ربنا
آتنا فی الدنیا حسنة وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم أجرني من النار اللهم أجرني من النار اللهم أجرني من النار۔ یا ارحم الراحمین ہم تمام کی دعاؤں کو قبول فرما، آمین ثم آمین۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔